جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ قرآن پاک سے پوچھو، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ فرمایا انسان اور جن، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جہنم میں ڈالنا ہے بہت کثرت کے ساتھ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن اور انسانوں کو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ ایک تو یہ بھی دونوں مکلف ہیں، ہم دونوں کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے، جن کو بھی انسانوں کو۔ بہت سی مخلوقات اللہ رب العزت کی جن کے پاس عقل نہیں، آنکھیں نہیں، کان نہیں اور سمجھنے کے لیے دل نہیں، لیکن حس ہے، ان کے اندر حس موجود ہے۔ اور سب سے پہلے ہم زمین کو دیکھ لیں کہ زمین کے اندر حس موجود ہے، لیکن دل نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، کان نہیں ہے، لیکن حس اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑے عقل جس کو ہم کہیں گے زیادہ حس والے، ہمارے وہ درخت کو ہم دیکھ لیں کہ درخت ہے تو بے جان، لیکن اللہ نے ان کے اندر حس رکھی ہے کہ وہ بڑھتے بھی ہیں، زمین سے زمین بڑھتی نہیں، لیکن درخت کاٹ دے وہ نکلتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، درخت چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، تلا وہ درخت بنتا ہے، پھل دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو حس عطا فرمائی ہے، زمین کی نسبت زیادہ، درختوں کی نسبت زیادہ۔ ایک بکری ہے، آنکھیں تو ہے، کان ہے، سنتی ہے، لیکن وہ بات سمجھتی نہیں۔ جانور بات سمجھتا ہے لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق، وہ شعور نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ درختوں سے اور زمین سے زیادہ اس کو سمجھ ہے تو وہ حرکت بھی کرتی ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی جاتی ہے، نقصان والے جگہوں سے بھی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں چھلانگ لگانے سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے نافرمان بندوں کی مثال جانوروں سے دی۔ فرمایا کہ جانور اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ فرمایا کہ اس انسان کو ہم نے آنکھیں بھی دی ہیں، اس کو دل بھی دیا ہے کہ دل سے بات کو سمجھتا، اور ہم نے اس کو کان بھی دیے ہیں کہ کانوں سے یہ بات دل کے اندر اتارتا۔ آنکھوں کے ذریعے سے بات دل میں پڑتی، کانوں کے ذریعے سے بات دل میں پڑتی ہے، اور پھر دل کا فیصلہ پورا جسم پھر اس کے کنٹرول پہ آتا ہے۔ دل نے کہا یہ کرنا ہے کرے گا، دل نے کہا نہیں کرنا تو پورا جسم ایک طرف دل ایک طرف چھوڑ